یہ ایک ایسے ناکام مگر معصوم دل والے لڑکے کی کہانی ہے جو محبت کے میدان میں بار بار ہار جاتا ہے اور آخر کار اپنی امو کو اپنا لو کنسلٹنٹ بنا لیتا ہے۔ لیکن آگے جو ہوتا ہے وہ ہنسی سے بھرپور ہے۔ گاؤں کے ایک کونے میں جاوید نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ جاوید کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر کام میں تقریباً کامیاب ہوتا تھا، یعنی نہ پورا فیل نہ پاس۔ پڑھائی میں بھی بس ایسے ہی، اور کام کاج میں تو اس کا حال اور بھی برا تھا۔ لیکن خواب تو اس کے بڑے بڑے تھے، خاص طور پر محبت والے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نئی لڑکی آئی، نام تھا ثنا، سادہ سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ نہ کسی سے زیادہ بات نہ ہنسی مذاق۔ ادھر جاوید نے جیسے ہی ثنا کو دیکھا، دل نے فوراً اعلان کر دیا، بس یہی ہے، یہی میری فلم کی ہیروئن ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ثنا کو جاوید کے وجود کا بھی علم نہیں تھا۔ جاوید نے پہلے خود کوشش کرنے کا سوچا۔ اگلے دن وہ نئے کپڑے پہن کر بالوں میں آدھا ڈبہ تیل لگا کر گلی میں کھڑا ہو گیا جہاں سے ثنا روز گزرتی تھی۔ جیسے ہی ثنا آئی، جاوید نے ہیرو بننے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے ہیلو کہنا چاہا آواز ہی نہیں نکلی۔ ثنا سیدھی گزری اور جاوید کو دیکھا تک نہیں۔ جاوید دل پکڑ کر بولا، یہ تو بڑی خطرناک ہے۔ نظر انداز کرنے کی ماسٹر۔ اگلے دن اس نے پلان بھی بنایا۔ وہ ہاتھ میں کتاب لے کر کھڑا ہو گیا، ٹاکا پڑھے لکھے لگے۔ جیسے ہی ثنا آئی، اس نے کتاب الٹی پکڑ لی۔ ثنا نے ایک نظر دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ پیچھے سے ایک بچہ بولا، بھائی کتاب تو سیدھی پکڑ لیتے۔ جاوید نے شرمندگی سے کتاب سیدھی کی اور بولا، یہ سب محبت کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اب جاوید کو سمجھ آ گئی کہ یہ کام اس کے بس کا نہیں، تو اس نے سوچا اب آخری ہتھیار استعمال کرنا پڑے گا، امو۔ شام کو وہ امو کے پاس گیا۔ امو، ہاں بیٹا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے۔ امو نے جھاڑو روک کر اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی بڑی خبر سن لی ہو۔ تمہیں پسند؟ بیٹا تمہیں تو روٹی سیدھی کھانا بھی نہیں آتا۔ جاوید نے شرماتے ہوئے کہا، امو دل کی بات ہے، سنجیدہ ہوں۔ امو نے کہا، نام کیا ہے لڑکی کا؟ ثنا۔ امو نے ہاتھ کمر پر رکھا اور بولے، چلو ٹھیک ہے، کل میں دیکھتی ہوں اس ثنا کو۔ جاوید کی آنکھوں میں چمک آ گئی، امو اب دنیا کی بہترین ماں ہے۔ اگلے دن امو پوری تیاری سے نکلے، سر پر دوپٹہ، ہاتھ میں سبزیوں کی ٹوکری اور آنکھوں میں تفتیشی چمک۔ انہوں نے راستے میں ثنا کو روک لیا۔ بیٹی تم ہی ثنا ہو؟ ثنا نے ادب سے کہا، جی خالہ، کیوں؟ امو بولے، وہ میرا بیٹا ہے نا۔ جاوید۔ ثنا نے فوراً پہچان لیا، او وہی جو الٹی کتاب پڑھ رہا تھا۔ امو نے ہلکی سی کھانسی کی، ہاں وہی ذہین بچہ۔ امو نے جاوید کی تعریفیں شروع کر دیں، میرا بیٹا بہت شریف ہے، بس تھوڑا سا سادہ ہے، کام کاج میں بھی کبھی کبھی دلچسپی لے لیتا ہے، اور دل کا تو بہت اچھا ہے۔ ثنا مسکرا کر سن رہی تھی، پھر اس نے کہا، خالہ وہ اچھے ہوں گے، لیکن مجھے ایسے لڑکے پسند ہیں جو خود کچھ کریں، صرف خواب نہ دیکھیں۔ امو گھر واپس آئیں۔ جاوید دوڑ کر آیا، کیا ہوا امو؟ ہاں کر دی نا؟ امو نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا لڑکی ٹھیک ہے، لیکن تمہیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پہلے خود کچھ بنو پھر محبت کرو۔ جاوید نے پہلی بار سوچا، یہ تو واقعی سچ ہے۔ اگلے دن سے اس نے اپنی زندگی بدلنے کی ٹھان لی۔ صبح جلدی اٹھنا شروع کیا، ابا کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا، اور سب سے مشکل کام موبائل کم استعمال کرنا۔ پورا گاؤں حیران تھا۔ ایک دوست بولا، یہ جاوید ہے اس کا جڑواں بھائی۔ کچھ دن بعد ثنا نے خود جاوید کو دیکھا۔ اس بار وہ کام کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر خود پر اعتماد تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور بولی، اب کتاب سیدھی پڑھ لیتے ہو؟ جاوید نے مسکرا کر کہا، جی، اب زندگی بھی سیدھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امو دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، مشن محبت کامیاب، لیکن اصل ہیرو تو میں ہوں۔ کبھی کبھی محبت حاصل کرنے کے لیے ڈائریکٹ لڑکی کے پیچھے نہیں، بلکہ امو کے ذریعے سیدھا راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ اور ہاں، الٹی کتاب کبھی نہ پڑھے۔